ایک چھوٹی سی بچی ہے, جنازے میں حاضر تھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں 6 سال کی بچی ہے. اس کا باپ کینسر کی وجہ سے مر گیا, بہت جوانی میں مر گیا. اور کینسر کس وجہ سے؟ نشہ کی وجہ سے. اور اس کی بچی نے ایک بار مجھ سے جو سوال کیا, آج تک دل پہ لگتی ہے بات. کہا کہ حضرت آپ تو بتائیے, ہم تو چھوٹے ہیں اور میری ماں کے لیے ہمارا کیا قصور ہے جو ہمارے ابا اس طرح کر کے چلے گئے ہیں؟ ہمارا کیا قصور ہے, ہمارا کیا, پوری زندگی ہم بغیر باپ کے ہی رہیں گے؟ اس بچی کے وہ جملے آج بھی چبھتے ہیں. میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں, تم کس پر ظلم کرو گے؟ تمہارے ساتھ کتنی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں, کتنی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں. تم اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے, اپنے عیش کے لیے کتنوں کو برباد کرو گے. ان کی زندگیاں نہیں ہیں جو تمہاری آس پر جی رہے ہیں. تمہارے بچے ہیں, بھائی ہیں, بہنیں ہیں, کتنے لوگ تمہارے انتظار میں ہیں. میں جانتا ہوں کتنے ایسی مائیں انتظار میں, کتنے تو نوجوان جیل میں اسی طرح سے دیکھے گئے جو ناحق ایسے کاموں میں مبتلا ہو کر جیل کی سزائیں کاٹ رہے ہیں. اور ان کی مائیں 2-3 گھنٹے باہر گیٹ پر بیٹھی رہتی ہیں, دھکے کھاتی ہوئی, دھوپ میں, بارش میں, سب جگہ. ان کو دیکھ کر کے بھی ترس آتا تھا. اور وہ مائیں انتظار کرتی ہیں, بیٹا صحیح ہو کر کیا جائے گا. ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق جس کو جتنا اصلاح کرنا تھا وہاں اصلاح کیا ہے. لیکن آپ کو میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ تمہاری زندگیاں صرف تمہارے ماں باپ, بھائی بہن اور بیٹوں سے ہی نہیں جڑی ہیں, میرے مصطفیٰ سے جڑی ہوئی ہے. آبرو ماذا نام مصطفیٰ, ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے. اور جب میں یہ بات پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے آقا نے جو فرمایا, تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھے تو مجھے اس کا درد ہوتا ہے. کون ہے جو ہماری ان غموں کو سننے والا؟ کون ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ؟ تمہیں پتا ہے ملک الموت جس وقت میرے آقا کی روح لینے آئے تھے, اس وقت میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ نزا کی تکلیف اتنی ہے, بلکہ یہ پوچھا, اے اسرائیل بتا کیا یہ تکلیف میری امت کو بھی دی جائے گی؟ جب ملک الموت نے کہا سکرات سے سب کو گزارا جائے گا, تو حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. یہ نہیں پوچھا کہ میرے گھر والوں کو بھی تکلیف ہوگی, نہیں, بلکہ میرے آقا نے فرمایا کیا میری امت بھی اس درد سے گزاری جائے گی؟ آپ سے میں کہتا ہوں جو نبی, اسی لیے اعلیٰ حضرت کا میسج یہی تھا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. آ جاؤ اے نوجوانوں, بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم چھاؤں میں جہاں پر پلنے والے اپنے آپ کو آسمان کے ستاروں تک پہنچا دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا, خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. آج بھی اس دربار میں آنے کی تمہاری دیر ہے. شرما عمر, جن لوگوں کے دہلیز پر تم نے گھنٹوں گزارے ہوں گے, اس نیتا, اس آقا, اس مالک, لیکن ملا کیا؟ تمہارے غموں کی بپتا جہاں سناتے ہو لوگ تمہارا مذاق ہی تو اڑاتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. تمہارا بیٹا بگڑ گیا, کسی کے پاس جا کر کے شکایت کی, اس نے ہاں ہاں کر کے سن لیا, جانے کے بعد 4 لوگوں سے کہتا ہے پتہ ہے فلاں آیا تھا اپنے بیٹے کے بگڑنے کی شکایت کر رہا.